پیارے بچوں، آج ہم 5ویں جماعت اردو تو ہمارا سبق ہے سید مادیو استان مقدس مکتی وردان تیپسیاں اثر سید مادیو کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ سید مادیو صوبہ جموں کے اہم ترین تیرتھ استانوں میں سے ایک ہے۔ یہاں کا شیو مندر ماتا وشنو دیوی کی گفا کی بھی طرح بہت مقدس مانا جاتا ہے۔ مقدس ہو گیا پاک۔ یہ پرفضا پہاڑی گاؤں آثار قدیمہ کے اعتبار سے بھی کافی اہمیت کا عمل ہے۔ سید مادیو کو جانے والا راستہ ایک چھوٹے سے قصبے چنینی سے ہو کر جاتا ہے۔ تاریخی اہمیت کا حامل یہ قصبہ جموں کشمیر قومی شاہراہ جموں سری نگر قومی شاہراہ کے کنارے پر واقع ہے۔ یہاں کا تاریخی قلعہ نما محل صوبہ جموں کے چند اہم آثار قدیمہ میں شمار ہوتا ہے۔ افسوس یہ مال اب کھنڈر میں تبدیل ہو چکا ہے۔ سید مادیو انتہائی خوبصورت پہاڑی گاؤں ہے۔ یہاں کے پرسکون ماحول میں عجیب طرح کی ذہنی اور روحانی آسودگی کا احساس ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس مقام کا نام بھگوان شیو کے ایک پرم بھگت سدھارتھ کے نام پر سید مادیو پڑا، جو اپنے پچھلے جنم میں اسر تھا۔ ایک دن وہ اپنے اصلی روپ میں بھگوان شیوا اور دیوی اما کے درشنوں کے لیے یہاں آیا۔ اس بھیانک شکل و صورت والے اسر کو دیکھ کر دیوی اما کی چیخ نکل گئی۔ سمادھی میں بیٹھے شیو جی نے جب یہ چیخ سنی تو اپنا ترشول سدھارتھ پر دے مارا۔ ترشول کا یہ وار اس کے لیے مہلک ہو گیا مر جانا۔ آخری سانسیں لیتے ہوئے یہ بھگت بھگوان کا نام چبانے لگا۔ یہ سن کر بھگوان شیو کو نہایت افسوس ہوا۔ وہ سمادھی چھوڑ کر اس کے پاس آئے اور دوبارہ زندگی کا وردان دینے کی پیشکش کی۔ سدھارتھ نے پرارتھنا کی کہ اے بھگوان، مجھے مرنے دیجیے تاکہ میں آپ کے ہاتھوں مرتو پا کر مکتی پراپت کر سکوں۔ اس کی پرارتھنا سن کر بھگوان شیو خوش ہوئے اور اسے وردان دیا کہ وہ جیون مرن کے چکر سے نجات پائے گا اور اس کا نام بھگوان کے نام سے پہلے لیا جائے گا۔ اس طرح اس مقام کا نام سید مادیو پڑا۔ وہ ترشول جس نے سدھارتھ کو مارا گیا 3 حصوں میں بٹا ہوا آج بھی یہاں نصب ہے۔ مقامی لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ترشول زمین میں اتنے گہرے گڑے ہوئے ہیں کہ اندازہ کرنا مشکل ہے، اور ان کے بارے میں عوام میں یہ اعتقاد ہے کہ کوئی بھی انہیں کھوڑنے کی کوشش کرے گا اس پر مادیو کا کار نازل ہوگا۔